کیا حال ہے ہمارے معاشرے کا؟ ایک طرف خود ہماری غفلت اور پھر ہماری جو نئی نسل آ رہی ہے، ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں، ایک طرف ہمارے بچوں کا حال یہ ہے کہ وہ دین سے بیزار، دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ لامذہبیت، الحاد کا ایک سیلاب ہے جو ہماری نسلوں کی طرف آ رہا ہے۔ ہمارے نوجوان بے دین ہو گئے ہیں، بے راہرو ہو گئے ہیں، راتوں رات کا جاگنا، نمازوں کا چھوڑنا، زبان سے گالی گلوچ کا کرنا، بڑوں کا ادب نہ کرنا، راتوں رات موبائل میں مست رہنا، سڑکوں پر گلیوں پر ہلڑ بازی کرنا، چوریاں کرنا، نشے کا عادی ہو جانا، راتوں رات نشے میں دھت۔ وہی اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ ذہنی اعتبار سے، اسلام پر سے، اسلامی عقائد پر سے، اسلامی احکامات و فرائض میں سے ان کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف ہماری بچیوں کی حالت جو ہے اس سے ہم اچھی طرح واقف ہیں۔ فیشن، ان کے یہاں بھی موبائل کا چلن، فلموں کا چلن، سیریلز کا کنٹینیو دیکھنا، بلکہ یہ ہمارے پڑوسی ملک کے جو سیریلز آ رہے ہیں، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اب یہ جو غیر مسلموں کے ساتھ شادی کا جو معاملہ آیا ہوا ہے، اس نے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ عام طور پر ہمارے سوچنے سمجھنے اور بولنے والے لوگ اس پر بھی دوسروں کو گنہگار ٹھہرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ باطل کی سازش ہے۔ ہوگی باطل کی سازش، میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ RSS کی سازش ہے، یا یہودیوں کی سازش ہے، یا فلاں کی سازش ہے، ہوگی سازش، مجھے اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان کی سازش کے مقابلے میں ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا ہے جو ان کی سازشیں اثر انداز نہ ہوں؟ شیطان کیا کم تھا سازش کرنے کے لیے؟ شیطان کی سازش تو ازل سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے شیطان اور اس کی ذریت کی سازش مسلسل چل رہی ہے۔ اب اگر اس کے ساتھ چند شر پسند اور عناصر بھی شامل ہو جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اس کے مقابلے میں ہم نے اور آپ نے اپنی اس نئی نسل کے لیے کیا کیا ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنی ان بچیوں کو کیا اسلام پڑھایا ہے، دین سکھایا ہے؟ پردہ کیا ہوتا ہے، پردے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، پردہ کیوں کیا جاتا ہے، پردے کی معقولیت کیا ہے، کیا کبھی بیٹھا کر ہم نے سمجھایا ہے؟ کیا کبھی ہم نے یہ بتایا ہے کہ یہ فلمیں کیا ہوتی ہیں، یہ سیریلز کیا ہوتے ہیں، اور اس سے کس طرح ہمارے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے، ہمارے اخلاق خراب کیے جا رہے ہیں، اس کا ہماری ذات پر، ہماری نفسیات پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ کیا کبھی یہ ہم نے بتایا ہے بٹھا کر؟ ہم مرد حضرات تو ماشاءاللہ ہر جمعے کو آ کر یہ بیانات سن رہے ہیں، صبح شام کی تعلیم میں شریک ہو رہے ہیں، مہینے کے 3 دن لگا رہے ہیں، یا کسی بزرگ کے ہاں جا کر اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، اس جلسے میں بھی جا رہے ہیں، اس جلسے میں بھی جا رہے ہیں۔ لیکن کبھی کیا غور کیا آپ نے کہ ہماری اور آپ کی جو مستورات ہیں، ہماری جو بچیاں ہیں، ان کے لیے ہمارے پاس کیا انتظام ہے؟ کیا کوئی نظام ہے کہ یہ جمعے کے خطبے وہ بھی سن سکیں؟ کیا کوئی نظام ہے کہ جو صبح کا درس قرآن وہ بھی سن سکیں؟ کیا کوئی نظام ہے
کہ صبح شام کی جو تعلیم ہوتی ہے مسجد میں وہ بھی سن سکیں؟ کیا ہمارے یہاں کوئی نظام ہے کہ جو ہمارے بزرگ یہاں آتے ہیں، ہمارے بڑے آتے ہیں، ان کے بیانات ہوتے ہیں شہروں میں، ان کے لیے کچھ نظام ہے کہ اپنی مستورات کو بھی ہم وہ سنوائیں؟ ہم 3 دن لگاتے ہیں، ہم سال میں چلہ لگاتے ہیں، 4 مہینہ لگاتے ہیں، جو علماء ہیں وہ تو سال اور اب 2 سال اور اب 3 سال تک کی نوبت آ گئی ہے کہ 10 سال پڑھنے کے بعد بھی 2 سال 1 سال 3 سال لگائیں۔ کبھی ہم نے اپنی ان بچیوں پر بھی غور کیا ہے کہ ان کے لیے کیا نظام ہے ہمارے پاس؟ ان کو ہم نے بازاروں کے حوالے کر دیا ہے۔ ابھی جمعے کی نماز ہو رہی ہے، میں اگر ابھی بھی کہوں کہ آپ 2 لوگوں کو بھیجئے بازار میں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جس وقت آپ یہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن رہے ہیں، جس وقت آپ یہ فکر کر رہے ہیں، اس پر مذاکرہ ہو رہا ہے ہمارا آپ کا کہ ہماری بچیاں یا ہمارے یہ بچے یا ہماری مستورات میں یہ بے دینی، یہ بے پردگی یا یہ ارتداد کا فتنہ نہ آنے پائے، اس وقت یہ ہماری مستورات بازاروں میں آپ کو نظر آئیں گی۔ ہے یا نہیں حقیقت؟ یہ کتنی مستورات مجھے نقاب کے باوجود غیر مردوں سے مہندی لگاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جب ہم اجتماعات کی بات کرتے ہیں کہ بھئی مردوں کی طرح عورتوں کو بھی اجتماعات کیے جائیں، انہیں مساجد میں بلائیے یا مکاتب میں بلائیے یا مدارس میں بلائیے، جہاں نظام ہو سکے انہیں بلائیے، ان کے سامنے اجتماعات کیجئے، انہیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتائیے، انہیں دین پڑھائیے، انہیں جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے بتائیے، تو تب لوگ کہتے ہیں بڑے اصول و آداب ہیں اس کے۔ مستورات کے اجتماعات ایسے نہیں ہوتے ہیں، اس کے بڑے اصول و آداب ہیں، یعنی دین سننے سنانے کے سارے اصول و آداب ہیں، بازار جانے کے کوئی اصول و آداب نہیں ہے۔ واہ بھائی واہ!